السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے، اپنے اپنے گھروں میں خوش و آباد ہوں گے۔ آج کے ولاگ میں ہمارے 3 ٹاپک ہوں گے، ان پہ ہم بات کریں گے۔ پہلا ہے گھر کا ماحول، دوسرا میاں بیوی کا بیہیویئر، تیسرا بچوں کی تربیت، اور ان کے ساتھ ہم قرآن پاک کی مدد لیں گے ان معاملات کو سمجھنے کے لیے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں اپنا ولاگ۔ حضرت علی کا ایک بہت خوبصورت قول میں نے پڑھا تو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دوں۔ بے فکر ہو جاؤ، جب آپ مخلص ہو اور آپ کی نیت ٹھیک ہو تو آپ لوگوں کو نہیں کھوتے بلکہ لوگ آپ کو کھو دیتے ہیں۔ ہم ہمیشہ یہ بات کرتے رہتے ہیں کہ ماں کو اس طرح بچوں کی تربیت کرنی ہونی چاہیے، ماں کو یہ سب کچھ آنا چاہیے، بیوی میں یہ کوالٹیز ہونی چاہیے، لیکن ہم شوہروں کے بارے میں کبھی بھی کوئی بات نہیں کرتے۔ تو میں نے آج یہ سوچا کہ ہم یوں کرتے ہیں کہ پہلے شروعات وہاں سے کرتے ہیں کہ ایک شوہر اپنے گھر کو جنت بنانے میں کتنا ہیلپ فل ہو سکتا ہے۔ اگر آپ بچوں کی بہترین تربیت چاہتے ہیں تو آپ کے گھر کے کچھ اصول ہونے چاہیے، اور یہ اصول شوہر کے ذمہ داری ہونی چاہیے، یعنی کہ یہ اس نے ترتیب دینے ہیں گھر کے اندر، تاکہ وہ اپنی بیوی کو بھی اس کے اوپر چلا سکے، اور جب وہ ان سب اصول کے اوپر اپنی بیوی کو چلائے گا تو آٹومیٹیکلی بچے وہ چیزیں خود بخود اڈاپٹ کرتے جائیں گے۔ ڈاکٹر جاوید اقبال کی موٹیویشنل ویڈیوز آپ بچوں کی تربیت کے اوپر سنیں تو بہترین ہے، اور مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، لیکن اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ میرے بچے تو پہنچ چکے ہیں کالج تک، تو میں تو اب اس چیز سے رہ گئی ہوں۔ لیکن آپ لوگوں کے بچے اگر چھوٹے ہیں تو آپ ان کی تربیت میں یہ ساری چیزیں، یہ سارے اصول ترتیب دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچے ایک روٹین کے اوپر چلیں تو گھر میں پہلے خود کو اور ان کی ماں کو ایک روٹین پر لے کر آئیں، تاکہ بچے خود بخود اس چیز کو اڈاپٹ کریں۔ دوسرا پوائنٹ، اگر آپ بچوں کو محبت دینا چاہتے ہیں تو پہلے اپنی اہلیہ کو محبت دیجیے، جس سے پھر وہ آپ کی اولاد میں تقسیم کر سکے۔ تیسرا پوائنٹ، اگر آپ بچوں کو با اخلاق دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی بیوی کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیں، جس سے وہ آپ کے بچوں میں منتقل کر سکے۔ اگر آپ ایک بااعتماد بچہ دیکھنا چاہتے ہیں تو بیوی کو اعتماد دیجیے تاکہ وہ اسے آپ کے بچوں میں بانٹ سکے۔ پانچواں پوائنٹ ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو بہترین مقرر بنانا چاہتے ہیں تو اس کی ماں کی باتیں سنیے، تاکہ وہ آپ کے بچے کو سنانے کی بجائے اس کی سن سکے اور اس کی قوت گویائی کو جلا بخشے۔ چھٹا پوائنٹ ہے کہ اگر آپ اپنے بچے کو دیندار دیکھنا چاہتے ہیں تو اپنی بیوی کو دیندار بنائیے، خود بھی عمل کیجیے پہلے، تاکہ آپ سے وہ چیزیں اڈاپٹ کرے آپ کی بیوی، اور پھر بیوی جو ہے وہ بچوں میں وہ چیزیں منتقل کرے، اور آٹومیٹیکلی بلکہ وہ چیزیں منتقل ہو جائیں گی جب میاں بیوی دونوں کر رہے ہوں گے۔ سب سے لاسٹ پوائنٹ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے فیوچر میں آپ کو وقت اور توجہ دیں تو پہلے آپ گھر میں اپنی اہلیہ کو وقت دیں، توجہ دیں، بچوں کے ساتھ بیٹھ کر ٹائم اسپینڈ کریں مل کر، تو پھر دیکھیں آپ کو یہ ساری چیزیں بچے اڈاپٹ کر کے آپ کو واپس ریٹرن کریں گے۔ جی، تو یہ تھیں کچھ شوہر کی ذمہ داریاں جو میں نے آج کوشش کی ہے کہ کچھ پوائنٹس بنا کے آپ کو بتا سکوں، کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ بیوی کو ہی جو ہے ذمہ داری ساری سونپ دیتے ہیں، تو شوہر کے ذمہ بھی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہ اگر ٹھیک طریقے سے بیوی کو ڈیل کرے گا تو بیوی اپنے بچوں میں وہ سارا پازیٹیو بیہیویئر بچوں میں منتقل ہو جائے گا آٹومیٹیکلی۔ جیسے ہم لوگ اب ایک ولیمے کی سیریمنی پہ انوائٹڈ تھے، تو بچے جانا نہیں چاہ رہے تھے اس گرمی میں، ہم میاں بیوی ہی گئے ہیں اور ہم نے بہت انجوائے کیا اپنے اس سفر کو۔ تو اس طرح کے ٹائم کو اسپینڈ کرنا چاہیے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ، اور اس سے انڈرسٹینڈنگ میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ یعنی بچوں کے بغیر بھی آپ لوگوں کو اپنے ٹائم کو اسپینڈ کرنے کا طریقہ آنا چاہیے۔ بچوں میں عقل نہیں ہوتی، ان کے پاس صرف دل ہوتا ہے، خواہشات ہوتی ہیں۔ عقل کس کی استعمال ہوتی ہے؟ ماں اور باپ کی ہوتی ہے۔ اگر وہ بچوں کے خواہشات کے آگے ہتھیار ڈالتے جائیں تو پھر تینوں ایک جیسے ہو جائیں گے، یعنی کہ ماں باپ اور بچے۔ بس اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر کے تباہ ہونے میں تھوڑا بھی ٹائم باقی نہیں رہا، یہ برباد ہو جائے گا۔ بہت سے کیسز آپ کے ارد گرد ماحول میں ہوں گے، آپ نے دیکھے ہوں گے کہ ماں باپ کھلا رہے ہوتے ہیں، پلا رہے ہوتے ہیں، ہر بات پوری کیے جا رہے ہوتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ بچے ہماری بات نہیں سنتے۔ اب بچے ان کی کیسے بات سنیں؟ بچے تو خواہشات پوری کرا کرا کے خواہشات کے غلام بن چکے ہیں۔ تجزیے میں یہ آیا ہے کہ غریب بچوں میں اطاعت کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ گھر کے کام کاج کر رہے ہوتے ہیں، ماں باپ کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، ماں باپ ان کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ اس طریقہ کار سے ان کے اندر، بچوں کے اندر برداشت کی قوت کافی بڑھ جاتی ہے۔
لیکن جو ہمارے میڈیوکر اور ایلیٹ کلاس ہوتی ہے، ان کے بچوں میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی، کیونکہ والدین ہر سہولت دے کر، ہر خواہش پوری کر کے بچوں کو خواہشات کا غلام بنا دیتے ہیں۔ بچوں کو بچپن میں یہ سکھانا پڑے گا کہ یہ تمہاری بہن ہے، اس پر خرچ کرو، دو اس کو، کھلاؤ اس کو۔ گھر میں پیسے کما کے لانا، روٹی کھلانا اور دنیا جہان کے لگژری آئٹم مہیا کر دینا، یہ تربیت نہیں ہے۔ تربیت انشور ہوتی ہے ماں باپ کے آپس کے ریلیشن سے۔ آپس کا رشتہ ٹھیک ہو تو بچوں کی تربیت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر جاوید اقبال کہتے ہیں کہ بچے کی پیدائش سے لے کے 7 سال تک ایک وقت ہے، اس دوران بچے کو جو چیز آپ سکھانا چاہتے ہیں اس کو ایک پریکٹیکل اور لویبل ایکسپیرینس کے طور پر اس کے ارد گرد کریٹ کریں۔ یعنی 7 سال تک بچہ نصیحت سے نہیں سیکھتا بلکہ وہ اپنی آبزرویشن سے سیکھتا ہے۔ ایک اور غلطی جو ہم کرتے ہیں کہ ہم اس دنیا کو جنت سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ ایک مکمل زندگی میسر آئے گی۔ ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ یہ دنیا راحت اور آرام کی جگہ نہیں ہے۔ یعنی کہ ہم یہ امید نہ رکھیں کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں ایک پرفیکٹ زندگی گزارنے کا وعدہ کیا ہے۔ ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اس دنیا کی فطرت ہے کہ اس میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ جو پانی میں اترے گا گیلا تو ہوگا، یہی اصول ہے۔ جو باہر سردی میں جائے گا اسے سردی تو محسوس ہوگی۔ گرمی سے آپ کو پسینہ آتا ہے، بالکل اسی طرح اس دنیا میں کبھی کوئی شخص خوشی محسوس کرے گا تو کبھی کوئی غم اور افسردگی میں ڈوب جائے گا۔ اتار اور چڑھاؤ، وادیاں اور پہاڑ، یہ سب زندگی کی حقیقتیں ہیں۔ کبھی کبھار ہم مشکل حالات سے گزرتے ہیں جن سے نکلنا ہمیں مشکل لگتا ہے۔ ایسے مشکل وقت میں جب ہمارا دل بے چین ہوتا ہے، جب ہر دروازہ ہمارے لیے بند ہوتا چلا جاتا ہے، چاہے ہمارا دل، دماغ اور پورا وجود تک راستہ تلاش کرنے کی کوشش میں لگا ہوتا ہے لیکن سب بے سود ہوتا ہے۔ کچھ وقت بعد ہم راستہ تلاش کرنے سے بھی تھک جاتے ہیں، سوچنے تک کی ہمت نہیں رہتی، بس گر کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے لمحات میں دل چاہتا ہے کہ کوئی جادوئی چھڑی ہوتی جس سے سب ٹھیک ہو جاتا، اور جب ہم اگلی صبح جاگیں تو سب حالات ہماری مرضی کے مطابق ہو جائیں۔ حقیقت یہ ہے ہمارے پاس اس سے بھی جدید جادوئی چھڑی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے عبادت اور دعا۔ مگر یہ جادوئی چھڑی ذرا سی مختلف ہے۔ یہ فوراً وہ نہیں دیتی جو ہمیں چاہیے ہوتا ہے، بلکہ یہ ہمیں وہ دیتی ہے جو ہمارے حق میں سب سے بہتر ہوتا ہے۔ زندگی اگر آسان ہوتی تو ہمیں پتہ ہی نہ چلتا صبر کیا ہے، دعا کیا ہے، امید کیا ہے، حوصلہ کیا ہے، مشکل کیا ہے، مدد کیا ہے، بھروسہ کیا ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے ہم قرآن کی کچھ آیات سے مدد لیتے ہیں۔ جب کوئی ٹوٹ کر، تڑپ کر مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہوں۔ سورۃ نمل آیت 62۔ اس ایک ہی آیت کا میننگ پڑھ کر سمجھ آ گئی کہ دعا کتنی بڑی نعمت ہے۔ قرآن کریم میں اللہ کے وعدے، جو چلا گیا اس سے بہتر دینے کا وعدہ۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 286۔ طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دینے کا وعدہ۔ سورۃ انفال آیت 46۔ صبر کرنے والوں کا ساتھ دینے کا وعدہ۔ سورۃ الضحیٰ آیت نمبر 4۔ ہر مشکل کے بعد آسانی کا وعدہ۔ سورۃ الم نشرہ آیت نمبر 6۔ ان سب آیات کا میننگ جب آپ پڑھیں اور اس کی تفسیر میں آپ جائیں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور آپ کا عقیدہ پختہ ہو جاتا ہے۔ تو زندگی کے جتنے بھی سارے مسائل ہیں، ان سب مسائل کو حل کرنے کے لیے عبادت اور دعا کا سہارا ضرور لینا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا، یہ ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے آج کے زمانے کی۔ سورۃ بقرہ آیت 155۔ اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے کچھ خوف اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کے نقصان سے۔ صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ مطلب کہیں سے بھی آپ قرآن کو کھول لیں اور اس آیت کی میننگ کو پڑھ لیں تو آپ حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہمیں کیا بتا رہا ہے اور کیا سکھا رہا ہے، اور ہم پھر بھی اس پہ عمل نہیں کر رہے اور پتہ نہیں کس طرف جا رہے ہیں۔ بہرحال سب سے بڑی کمزوری ہماری یہی ہے کہ ہم قرآن کو میننگ اور تفسیر کے ساتھ اگر ہم اس کو پڑھیں تو ہم اپنی زندگی کی ڈائریکشن کو بڑا پازیٹیو سائڈ پہ لے کے جا سکتے ہیں۔ آج کا میرا ولاگ اور اس کے ٹاپک اگر آپ کو پسند آئے ہوں، شوہر کی ذمہ داریاں، شوہر کا کردار، تو ضرور مجھے اپریسیشن میں تھوڑا سا کمنٹ کر دیجئے گا۔ آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے، اور اس خوبصورت روڈ پہ سفر کرنے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ سن سیٹ دیکھتے ہوئے اور اس خوبصورت روڈ پہ سفر کرتے ہوئے ہم اپنے گھر کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اب میں آپ سے ایک بہت خوبصورت بات شیئر کرتی ہوں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں پوری زندگی 2 بندوں کو تلاش کرنے پر بھی تلاش نہ کر سکا۔ ایک وہ جس نے اللہ کے نام پر دیا ہو،
اور غریب ہو گیا ہو، اور دوسرا وہ جس نے ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔